حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلی. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ کامران حیات. الحمدللہ ہماری 63 چینل کی نشریات ڈیلی بیس پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کی فیڈ بیک ہمیں دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. لوگوں کے جو میسیجز آتے ہیں، لوگوں کے جو کمنٹس آتے ہیں، ہمیں وہ جان کر بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کی باتوں کو پسند بھی کر رہے ہیں، ہمارے جو حاضرین ہیں، جو ہمارے مہمان ہیں، ان کی باتوں کو بھی پسند کر رہے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چینل ختم نبوت کا چینل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے، دنیاوی زندگی، وہ 63 سالہ ہے. تو اسی 63 سالہ زندگی کے نام سے ہی اس کو 63 چینل کا جو ہے نام دیا گیا تھا. تو جب بات ختم نبوت کی آتی ہے، جب بات پاکستان کی آتی ہے، جب بات ستمبر کی آتی ہے، تو پھر ہمارے جو مہمان ہیں ان کے اندر ان کا جذبہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے. کبھی جب بات ہوتی ہے فوج کی تو اس کے اوپر ہمارے مہمانوں کا جذبہ اور ہوتا ہے. جب بات ہوتی ہے ختم نبوت کے علم کی تو اس پر ہر مسلمان کا جذبہ اور ہوتا ہے. آج بھی اسی ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے بہت پیارے دوست، ہمارے بہت پیارے بھائی محمد سلیم معاویہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ گلگت بلتستان کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے. تو آپ کا میں بہت مشکور ہوں، آپ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں تشریف لائے. بہت شکریہ کامران بھائی. میں بھی آپ کا اور 63 چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور کچھ بولنے کا موقع دیا. شکریہ جی. اچھا، ویسے تو باتیں ہزاروں ہیں. گلگت بلتستان کا جیسے ہی نام آتا ہے تو بہت سارے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت سارے جو لوگوں کے نظریات ہیں ان کے مطابق، کیونکہ ختم نبوت کا جب نام آتا ہے تو میں بات اپنا ٹاپک یہیں سے شروع کروں گا. اس وقت آپ کی جماعت انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان گلگت بلتستان میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ گلگت بلتستان میں سالانہ طور پہ پروگرامات کے ذریعے ایک آگاہی مہم عوام میں شروع ہو چکا ہے اور بہترین انداز سے ختم نبوت کا کام اور ختم نبوت کا پیغام جاری و ساری ہے. اور الحمدللہ باقاعدہ طور پہ جماعت سازی ہو کے مساجد، اسی طرح مدارس، سکول، کالج، یونیورسٹیوں میں کھل کر ختم نبوت کا پیغام عام ہو رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ وہ دن بھی آپ دیکھیں گے کہ گلگت بلتستان میں قائدینیت کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ. اس میں ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے سیلاب زدگان متاثرین گلگت میں بہت بڑا سیلاب آیا. اس پہ انوار ختم نبوت ٹرسٹ، کیونکہ آپ ان کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں، جی بالکل. اور انٹرنیشنل ختم نبوت ٹرسٹ، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ، آپ ان دونوں جماعتوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو اس حوالے سے سیلاب زدگان یا متاثرین کے لیے آپ نے یا آپ کی جماعت نے کیا کردار ادا کیا؟ چونکہ کامران بھائی گلگت ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ غربت حد سے زیادہ ہے، تو قائدیانی لابی آپ کو پتہ ہے وہ ان جگہوں کو ٹارگٹ کرتی ہے جہاں غربت زیادہ ہو. وہاں وہ لوگوں پر جو ہے اپنا داؤ ڈال کے لوگوں کو اپنی طرف لانے کی کوشش کرتی ہے. گلگت بلتستان میں بھی کئی ایسی اطلاعات تھی، لیکن الحمدللہ جب سیلاب آیا انوار ختم نبوت ٹرسٹ اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ نے بھرپور انداز میں گلگت بلتستان میں اپنا کردار ادا کیا. 7.5-8 لاکھ سے زیادہ ضلع غزر یاسین میں جا کے ہم نے مولانا عمر حیات صاحب کی قیادت میں وہاں راشن تقسیم کیا. اسی طرح مولانا شفیق صاحب اور دیگر حضرات کی قیادت میں ہم نے جو ہے اشکومن سائٹ پہ جا کے وہاں راشن، اسی طرح نل تر، اسی طرح چلاس میں ٹینٹ وغیرہ بہت ساری چیزیں جو ہم سے ہو سکتی تھی اپنے غریب بہن بھائیوں کی، انوار ختم نبوت اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ نے بھرپور تعاون کیا وہاں پہ. ماشاءاللہ. جو یہ راشن تقسیم ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے، یہ ابھی بھی سلسلہ جاری ہے یا اس سیلاب زدگان متاثرین تک ہی یہ سلسلہ جاری تھا؟ الحمدللہ بوقت ضرورت گلگت میں چونکہ یہ ہے کہ ہمارے جماعت کے تحت ہمارے گلگت کے امیر مولانا رضوان اللہ صاحب کا اپنا ایک ٹرسٹ ہے دست کرم ویلفیئر کے نام سے، تو الحمدللہ اس کے تحت مکاتب بھی قائم ہے اور ماہانہ طور پہ جو ہے ہم وہاں مختلف جگہوں پہ راشن اور جو لوگوں کی ضروریات ہوتی ہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اپنی بساط کے مطابق جو ہے ان کے مشکلات اور ان کی آسانی اور ان مشکلات کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں.
اور اس میں ہمارے ساتھ سب سے بڑا تعاون انوار ختم نبوت ٹرسٹ اور ہماری ختم نبوت کی جو جماعت ہے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ، ان کا رہتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ سیلاب زدگان جب متاثر ہوئے ہیں، جب سیلاب آیا، اس سے پہلے بھی کام ہو رہا تھا یا ابھی سیلاب زدگان کو دیکھتے ہوئے آپ کی دونوں جماعتوں نے کام کیا ہے؟ نہیں حضرت، اصل یہ ہوا تھا کہ 2015-16 میں جب میں گلگت چلا گیا، وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پہ کوئی جماعت ختم نبوت کے عنوان پہ کام نہیں کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں آیا اور میں نے 2 خطوط لکھے۔ ایک خط لکھا مولانا رفیق صاحب کو، دوسرا خط میں نے لکھا عالمی مجلس کے جو ذمہ دار تھے مولانا عزیز الرحمان صاحب کو۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہلے جو ہے مولانا رفیق صاحب کی طرف سے رابطہ ہوا اور مولانا رفیق صاحب ذریعہ بنے، اور 2017 میں ہم نے گلگت بلتستان میں پہلی ختم نبوت کانفرنس، یہ بتاتے ہوئے میں خوشی ہے کہ سرزمین گلگت بلتستان میں پہلے ختم نبوت کے نام سے کوئی کانفرنس نہیں ہوئی۔ 2017 میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مولانا رفیق صاحب کے ذریعے ہمیں بخشی کہ ہم نے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے زیر اہتمام گلگت میں پہلے ختم نبوت کانفرنس کی، جس کے مہمان خصوصی مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب جو ورلڈ کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور اسی طرح حضرت مولانا الیاس چنوٹی صاحب پاکستان کے امیر ہیں، اسی طرح مولانا رفیق صاحب دامت برکات ملالیہ سمیت پورا ایک قافلہ آیا، اور ہماری کانفرنس الحمدللہ اس سال ہوئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو ابھی بھی کانفرنسز جاری ہیں؟ الحمدللہ 2017 سے ہماری کانفرنس، پہلے تو سالانہ ایک کانفرنس ہوتی رہی، اور پھر گزشتہ سال سے ہم سالانہ 2، 3، 4 کانفرنس ہماری سالانہ ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے ورلڈ سے اور پاکستان بھر سے جید علماء کرام وہاں تشریف لاتے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کانفرنس کا جو فنڈ ہے، آپ اپنے طور پہ گلگت بلتستان کی جو جماعت ہے وہ فنڈ ریز کرتی ہے، یا آپ کو جماعتیں جو انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان ہے یا انوار ختم نبوت ٹرسٹ، یہ آپ کو فنڈ ریزنگ کر کے دیتے ہیں؟ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ہماری جو سب سے پہلے کانفرنس ہو رہی تھی اس وقت آپ یہ یقین کریں کامران بھائی، میں اور مولانا رضوان اللہ صاحب اور ہمارے ساتھی مفتی عاشق الہی صاحب، ہم 3 بندے تھے۔ ہمارے پاس چائے کے پیسے نہیں تھے، کیونکہ ہم ابھی تازہ وہاں گلگت میں گئے تھے، چائے پینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ تو جب کانفرنس کی بات آئی، ہم نے سارے صورتحال مولانا رفیق صاحب کے سامنے رکھی، تو حضرت نے فرمایا آپ فکر نہ کریں، آپ کو پینا فلیکس چھپوانے ہوں، آپ کو باقی کوئی چیزیں ہوں، یہ سارا کا سارا ہم انوار ختم نبوت کے تحت آپ کو دیں گے۔ اور وہاں سے آج تک یہ مولانا رفیق صاحب کی جو ہے نوازشات جاری ہیں جی الحمدللہ۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں، قادیانیت آپ کو پتہ سر چڑھ کے بول رہی ہے، جی تو گلگت بلتستان میں کیا صورتحال ہے؟ حضرت قائدیانت جہاں آپ نے سوال کیا سر چڑھ کے بول رہی ہے، یہ صرف گلگت میں نہیں پورے پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ تو آپ پوری دنیا میں بڑے ان کا میرا اور چرچے ہیں۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ قائدیانی پاکستان میں اقلیت میں ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ مصنوعات ان کی بکتی ہے، سب سے بڑے اسکول ان کے ہیں، کالجز ان کی ہے، یونیورسٹی کی سطح تک ان کی پہنچ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم سارے سوال تو کر دیتے ہیں جی یہ ان کا آنسر کیا ہے، ان کا حل کیا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ یہ سر چڑھ کے بولتے ہیں، ہم 1974 سے لے کر آج تک ان کو اقلیت ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن مسلمان پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں، اس کے باوجود ہم ان کی روک تھام میں جس طرح کوشش کرنی چاہیے ہم کوشش نہیں کر رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے سکول کے مقابلے میں ہمارا سکول ہو، اگر ہم کسی کو روکتے ہیں کہ قائدیانی سکول میں نہ پڑھائیں تو متبادل ہمارے پاس اس معیار کا سکول ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یونیورسٹی، اسی طرح سکول، کالجز، اور اسی طرح ہمارے دیگر ان کی مصنوعات ہے، اس کے مقابلے میں ہماری مصنوعات ہونی چاہیے۔ اس پر الحمدللہ مولانا رفیق صاحب اور ان کی جماعت ایک حد تک کوشش کر رہی ہے، سکول بھی بنائے ہیں، مکاتب بھی قائم کیے ہیں، اور الحمدللہ باقی چیزوں میں بھی بڑھ چڑھ کے کوشش کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس مقام تک لے جائے کہ ہم پاکستان میں قائدیانیت کا ہر طرح سے راستہ روک سکیں۔ میرا یہاں پہ ایک سادہ سا سوال ہے آج زانا سا، ہم دیکھتے ہیں، ہم مارکیٹ جاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں جی ہمیں تو کوئی انٹرنیشنل برانڈ کی چیز ملے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں ہم لوکل پروڈکٹ بنائیں، لے گا کون؟ اب مثال کے طور پہ کوکو کولا کو لے لیں، شیزان کو لے لیں، برانڈنگ میں لوگ زیادہ چلے گئے ہیں، جو آج کل کی نسل ہے وہ برانڈنگ میں چلے گئی ہے، لوکل مکہ کولا آئی، کتنی ساری کولا آئی، آپ نے میں نے پی، تو پھر حل کیا ہے؟ حضرت اس کا حل 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنا معیار اس حد تک لے جائیں اور آپ کی چیز بالکل اس معیار پہ ہو جس معیار پہ کسی برانڈ کا کوئی چیز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں، بھائی یہ آپ آگاہی مہم کے ذریعے شعور دیں کہ بھائی یہ ہمارے پروڈکٹ ہے، یہ خالص
100% اس میں کوئی شک نہیں، اس میں نہ کوئی حرام چیز ملی ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو نقصان دے گی، نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کے ایمان کو کوئی مسئلہ ہوگا، نہ ہی وہ آپ کے خلاف استعمال ہوگی۔ تو یہ شعور اگر ہم عوام میں دیں گے تو ہمارے زندگیوں میں نہ صحیح ہمارے نسلوں میں انشاءاللہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا ایک اور مجھے یہ بات بتائیں کہ اس وقت قادیانی مشینری بہت کام کر رہی ہے، وہ مختلف اوقات میں پیسے کی جگہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، کسی جگہ اگر ان کو کیس کی جگہ تو کیس کی جگہ کیس بھی لڑتے ہیں، اور یہ سارا ورک ان کی جماعت جو ہے اپنے ہیڈ آفس سے چلا رہی ہے، مختلف ممالک سے بھی چلا رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ربوہ یعنی کہ چناب نگر میں ان چیزوں کو سارا ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ تو چناب نگر میں کوئی کیا صورتحال ہے وہاں؟ تو انہوں نے کوئی دفتر بنا لیا، یا وہاں پہ جو قادیانی ہے وہ کس لیول تک کام کر رہے ہیں؟ ان کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا تحفظات تکمیل تک پہنچائی ہیں؟ الحمدللہ گزشتہ سال ہمارا وہاں جانا ہوا چناب نگر میں، ٹھیک ہے، تو حضرت مولانا رفیق صاحب کی ہی قیادت میں ہم وہاں گئے، وہاں خانقاہ مکیہ وہاں قائم ہے الحمدللہ۔ پچھلے دنوں مولانا فرما رہے تھے کہ 170 افراد گھروں کو ماہانہ راشن دے رہے ہیں جو قادیانی نو مسلم ہے۔ تو اپنی بساط کے مطابق الحمدللہ کوششیں ہماری جاری ہے، ہماری جماعت کی جاری ہیں، انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے تحت یہ کوششیں جاری ہے۔ انشاءاللہ آپ مستقبل میں یہ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں جو ہے قادیانیوں کا راستہ روکنے کے لیے انوار ختم نبوت ٹرسٹ اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ اپنا کردار ادا کرے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو سوال کیا وکلاء کے حوالے سے کہ جو وہ اپنا کیس لڑتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ مولانا رفیق صاحب اور ان کی جماعت بڑی کوشش کرتی ہے، جو نو مسلم آتے ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، دارالکفالہ بنا کے وہاں ان کو رہائش دی جاتی ہے، ان کے اوپر جو کیسز ہوتے ہیں وہ عدالتوں میں لڑتے ہیں، ان کی فیس بھرتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو عام کیا جائے، لوگوں کے سامنے آئے۔ ہمارا کام جب لوگوں کے سامنے آئے گا تو پھر لوگ مطمئن ہوں گے اور ہماری طرف آئیں گے، اور الحمدللہ کافی حد تک لوگ مطمئن بھی ہے انوار ختم نبوت ٹرسٹ کے کام اور کارکردگی سے۔ میں معاویہ صاحب آپ کی ساری باتوں سے مطمئن ہوں، مجھے صرف یہ بتا دیں انوار ختم نبوت ٹرسٹ گلگت بلتستان میں کام کر رہی ہے، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ گلگت بلتستان میں مر رہی ہے، اس کے باوجود مسلمان وہاں کیوں مر رہے ہیں؟ ان کے ہتھکنڈوں کی وجہ سے۔ حضرت یہ تو ہے ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بہت دیر سے جاگتے ہیں۔ قادیانی بہت پہلے آئے، ہم لوگ بہت بعد میں جاگے، لیکن الحمدللہ اس وقت آپ یہ اس بات پر آپ خوشی کا اظہار کریں گے کہ گلگت بلتستان میں کہیں کھل کے قادیانیت اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتی ہے، اور جہاں اگر کر رہی ہو تو میرے خیال سے وہ 7 پردوں میں چھپ کر اپنا کام کر رہی ہے، سر عام کہیں نہیں کر سکتی ہے۔ اور الحمدللہ اتنا ہمارا وہاں پہ وہ ہولڈ ہے اہل سنت کا کہ مستقبل میں بھی وہ کبھی اگر اس نے سوچا ہے تو ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ ناکام رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ گلگت میں وہ کھل کے کام نہیں کر سکتے۔ اچھا گلگت میں جو کشیدگی پیدا ہوئی تھی اس پر کتنی حد تک آپ قابو پا چکے ہیں اپنی جماعت کی طرف سے؟ حضرت گزشتہ دنوں جو ستمبر میں اگست کے آخر میں ہمارے پروگرامات تھے تو یہاں سے ہمارے حضرات بھی وہاں آئے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب، اچھا مولانا ریاض صاحب، مولانا رفیق صاحب، افتخار اللہ صاحب، سب تمام حضرات۔ انہی دنوں آپ کے علم میں ہے کہ صوبائی نیشنل اسمبلی اور پھر سینٹ سے ایک بل پاس ہوا تھا تحفظ جو ہے ناموں سے صحابہ اور اہل بیت کے نام سے، لیکن وہ تو بل واپس ہو گیا ہے، وہ پاس تو نہیں ہوا۔ بہرحال وہ ان دنوں سینٹ سے پاس ہو چکا تھا، وہ بل اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد سینٹ سے جب پاس ہوا تو جب صدر کے پاس چلا گیا تو وہاں ترمیم کے لیے بھیج دیا ہے کہ اس کو تھوڑی سی چینج کر کے لائیں۔ تو وہاں پہ اس کا میں بات کرتا ہوں، پہلے وہ بتائیں کہ وہاں پہ اس وقت صورتحال کیا ہے کشیدگی کی؟ اصل کشیدگی وہاں سے شروع ہوئی۔ اچھا، اسی بل کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پہ اہل تشیع کی طرف سے ان کے ایک شیخ نے سر عام اس بل کو جو ہے للکارتے ہوئے پاکستان توڑنے کی بات کی، اور یہ کیا نام ہے ان کا؟ شیخ باقر۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جی وہاں پہ جو انڈیا کا بارڈر ہے تو وہ کھول دیا جائے، ٹھیک ہے یہ، اور پھر وہاں پہ سر عام انہوں نے حضرت امیر معاویہ۔ انڈیا کا بارڈر کھولنے سے ان کے ایجنڈے کیا تھے؟ انڈیا کے ساتھ ملنا۔ اب بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پنڈی جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے انڈیا بارڈر کھول دے، میں وہاں سے اپنا کاروبار شروع کروں گا، وہاں آؤں گا جاؤں گا، آگے جانے کی ضرورت نہیں، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ تو انہوں نے پاکستان توڑنے کی بات کی، صحابہ کرام کا نام لے کے انہوں نے لعنتیں بھیجی۔
تو نعوذ باللہ وہاں پہ اس کے بعد پھر اہل سنت نے آ کے میدان میں مطالبہ کیا، دھرنے دے دیا جی آپ ان کو گرفتار کریں، کیونکہ موجودہ قانون نہ صحیح، پہلا والا قانون تو موجود ہے 3 سال کا، FIR کرنی چاہیے. تو جب یہ صورت ہوئی دھرنا دیا، اس سے اگلے دن ان کے کوئی 6 سے 7 شیوخ نے سر عام دوبارہ ہی امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ رضی اللہ عنہم پہ لعنتیں بھیجی. وہاں سے پھر یہ کشیدگی شروع ہوئی دونوں طرف سے. ٹھیک ہے، یہاں سے بھی تو کیا اس کی وجہ سے ملک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے صدر صاحب نے بل کو جو ہے ریٹرن کیا ہے آپ کی نظر میں؟ یہ اس پہ میری معلومات کے مطابق تو یہ ہے کہ اب تک صدر صاحب نے بغیر کسی اعتراض کے بل واپس کیا ہے، نہ تو کوئی اعتراض لگایا ہے نہ ہی دستخط کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری اطلاعات ہے، حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حالات وہاں سے شروع ہوئے اور پھر الحمدللہ وہاں پہ جب حالات اس حد تک گئے کہ جس رات ہماری کانفرنس تھی انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے تحت گلگت میں، جو سب سے بڑی کانفرنس ہونے جا رہی تھی کلمہ چوک میں، اسی رات چاروں طرف سے گلگت شہر کو بند کر دیا گیا اہل تشیع کی طرف سے، کیونکہ ہمارے قاضی نثار صاحب کی زبان سے بھی کچھ ایسے الفاظ نکل گئے تو اس کی وجہ سے وہ بھی طیش میں آ گئے اور انہوں نے پورا جی بھی بند کر دیا. ہمارے قافلے راستے میں رکے رہے، ہمارے کانفرنس کی طرف نہیں آ سکے، لیکن الحمدللہ ہماری کانفرنس بڑی حد تک کامیاب رہی. تو اس کے بعد چونکہ گلگت بلتستان میں انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ دینی مشاورتی کونسل کا حصہ ہے. دینی مشاورتی کونسل گلگت بلتستان میں تمام اہل سنت نمائندہ جماعتوں کی ایک گلدستہ سمجھے آپ. اس میں JUI ہے، جماعت اسلامی ہے، سپاہی صحابہ ہے، متحدہ دینی محاذ ہے، تبلیغی جماعت. پاکستان میں کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کسی تحریک کا حصہ رہے. گلگت میں وہ ہمارا حصہ ہے دینی مشاورتی کونسل کا. تو اسی طرح ختم نبوت یہ 7-8 جماعتوں نے مل کر ایک کونسل بنایا ہے جو ایسی حالت میں وہاں کے جو ہے اہل سنت کو سنبھالتا ہے. اس سے پہلے کئی معاملات ہوئے، محرم میں ہوئے، تو اس کونسل نے بڑا کردار ادا کیا. تو ان دنوں جب حالات کشیدہ ہوئے تو پھر جو ہے کونسل نے آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کیا اور پھر وزیر اعلیٰ صاحب، اسی طرح IGP صاحب اور اسی طرح چیف سیکرٹری ان سے ملاقاتیں کر کے دونوں طرف سے ایک حد تک جو ہے جو آگ وہاں جلی تھی اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کیا. اہل سنت کی طرف سے بھرپور نمائندگی ہوئی اور مثبت نمائندگی ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اہل تشیع کے حقوق کو ڈاکہ مار کے آپ اہل سنت کی نمائندگی کریں، ایسا نہیں ہوا. دونوں طرف سے مثبت کردار ادا ہوا. اس وقت بھی حالات ایسے ہیں کہ کچھ وہاں سے ڈیڈ لائن ہے، کچھ یہاں سے ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے دینی مشاورتی کونسل کے تحت کہ گلگت بلتستان امن کا گہوارہ بنے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت CPEC کا سارا زور گلگت بلتستان میں ہے اور کچھ طاقتیں اور قوتیں یہ نہیں چاہتی ہے کہ CPEC کامیاب ہو. تو وہ یہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ایسی قوتوں کو ہوا دیتی ہیں جو کسی طرح یہ حالات خراب کریں، اور جو لوگ CPEC کے ذریعے گلگت میں اپنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں ان کو ایک میسج دیں کہ بھائی آپ کا پیسہ یہاں پہ ضائع جا رہا ہے. تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ CPEC ناکام ہو. ہماری خواہش ہے CPEC کامیاب ہو، ہمارا ملک ترقی کرے، گلگت بلتستان ترقی کرے. تو ہماری محنت اور ہماری کوشش یہی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہوں گے کہ گلگت بلتستان امن کا گہوارہ بنے. مجھے آج آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں پیش کرتے ہیں، لیکن پہلا انٹرویو ہے جس نے کہا کہ ہم سے بھی یہ غلطی ہوئی جس کی وجہ سے ایریا سیل ہوا. تو آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں موقع دیا اور میں آپ کا واقعی بہت مشکور ہوں. بہت شکریہ کامران بھائی. ناظرین، کچھ چیزیں ایسی جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں ان کو، ان کا رد عمل، ان کا پیش عمل دیکھنا چاہیے. ابھی جو گلگت بلتستان میں صورتحال چل رہی ہے اس میں وہاں کی عوام کو آپ کا بھرپور ساتھ چاہیے. 6, 7, 8 جماعتیں یا ان کے قائدین یا ان کے وہ جو ورکرز ہیں یا ان کے عہدہ داران کتنا میکسیمم کام کر لیں گے. یہاں میں اپنے جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے جو صدر ہیں، ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ وہ اس وقت معاشی صورتحال کی تباہ کاریوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں جن کے اوپر صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی خصوصی توجہ کی بہت اشد ضرورت ہے. اسی کے ساتھ آج مجھے اجازت دیں، کل ایک نئے مہمان کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گا اور اس دفعہ پہلی دفعہ آپ کو ایک خاص پروگرام کے بارے میں بتاتا چلوں. کل 24 ستمبر ایوان اقبال میں ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے. آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ اس
کانفرنس کو کامیاب کرنے میں ضرور شرکت کریں. یہ صرف میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے. اگر کل بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میرے نمو سے تحفظ کے لیے تم نے کیا جواب دیا, تو کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ اسی جواب کے ساتھ میں آپ کا منتظر رہوں گا. اپنی فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر دیتے رہیں, اپنے میسیجز ہمیں ان باکس کرتے رہیں. کل تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم. حسبي ربي جل